بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، ان آیات سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ موت ہر انسان پر آنی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا، لیکن اچھے اعمال والوں کو جنت کا انعام دیا جائے گا اور برے اعمال والوں کو جہنم کا عذاب ملے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں داخل فرما دے گا، نہ ان سے کسی قسم کا سوال ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی حساب کتاب لیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے اعمال یعنی کام ہیں جن کی بدولت انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں دنیا سے جانے والا شخص کیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا؟ اس کے علاوہ رمضان میں انتقال کرنے والے شخص کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اگر کوئی کافر یا مشرک شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے تو اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کیا جائے گا؟ کیا اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں انتقال کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا پیارے دوستوں، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستوں، ماہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور مغفرت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس پاک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں پر اتنی مہربانیاں کرتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا کوئی ایک بندہ ایسا عمل کر لے جو مجھے پسند آ جائے اور میں اسے معاف کر دوں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے۔ پیارے دوستوں، موت ایک ایسی تلخ یعنی کڑوی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا، اور آخرت میں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان وہاں سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کے تمام مراحل آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر وہاں سے نجات حاصل نہ ہوئی تو آگے کی ساری منزلیں اس سے بھی زیادہ دشوار ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے آخرت کے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں ان تمام منظروں میں سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک منظر قبر کا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو آسانی کے ساتھ پار کر لے گا
تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی انسان قبر کی اس پہلی منزل کو طے نہ کر سکا تو اس کے بعد کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ کٹھن اور ہولناک ثابت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبر کو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے بہت سے موقع عطا فرمائے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے کئی موقع دیتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی بے حساب مغفرت کروا سکتا ہے۔ انہی موقعوں میں سب سے خوبصورت اور افضل ترین موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان میرا مہینہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا یعنی بدلہ ہوں۔ پیارے دوستوں، رمضان کا یہ پاک مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور انہیں بے حساب بخش دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو رمضان میں موت آئے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ یعنی حج کے اہم دن کے دن موت آئے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں جس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک اس شخص کو روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بھی اس کی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ پیارے دوستوں، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے گنہگار بندے اس کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندوں کو عبادت کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں، اس کی رضا حاصل کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ پیارے دوستوں، ان تمام روایات میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جو شخص انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس سے کسی قسم کا حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ رمضان المبارک میں مرنے والے شخص کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں، اب سوال یہ ہے
کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی کافر یا مشرک شخص مر جائے تو کیا اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کیا اسے بھی قبر کے عذاب سے نجات مل جائے گی یا نہیں؟ تو پیارے دوستوں، اس بارے میں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور اسے بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جانا، یہ تمام چیزیں ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانے گا اور آپ کی تعلیمات کو دل سے قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اتنا وسیع یعنی بڑا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے اپنے گنہگار بندوں کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیتا ہے۔ وہ گنہگار چاہے کتنے ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ رمضان کے برکت مہینے کے صدقے اس کی مغفرت فرما کر اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو لوگ کفر اور شرک کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ ہو یا کوئی اور وقت، مغفرت کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ ایسے لوگوں کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں جہنم کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ مغفرت اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا پہلی شرط ہے۔ جو لوگ ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ رمضان کے برکت مہینے کے صدقے میں انہیں بھی اپنی رحمت سے بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا اور اپنے غصے پر اپنی رحمت کو غالب رکھنے والا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اس برکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام گناہوں سے بچائے، اپنی پوری زندگی اس کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق دے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اب آئیے بات کرتے ہیں اس سوال کے بارے میں جو بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، پھر بھی انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور برے کام کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ دراصل رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے نفس یعنی اندرونی خواہشات اور اس کی عادتیں اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ یعنی شیطان کا کام صرف بہکانا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان پہلے سے ہی گناہ کرنے کا عادی ہو تو اس کی بری عادتیں اسے بنا شیطان کے بھی گناہ میں دھکیل سکتی ہیں۔ اس لیے رمضان میں ہمیں اپنی نفس پر کنٹرول کرنے اور اچھے کاموں کی عادت ڈالنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ مسند احمد۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، ان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ سنن نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سنن نسائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ سرکش اور بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، سنن ترمذی۔ تو دوستوں، ان حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ارشاد ہوا کہ سرکش اور بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر 11 مہینے تک لگاتار گناہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے رمضان میں جب شیطان قید ہو جاتا ہے تب بھی اس کی گناہوں کی عادت جاری رہتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ کرنے میں شیطان کے بہکاوے کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی نفسانی خواہشات اور عادتوں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو اپنے گناہوں کی عادت سے نکلنے کا ذریعہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ جانکاری ضرور حاصل ہوئی ہوگی۔ تو دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔